غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ تو اب الوداعیہ خطاب کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا کلاس نہم کے حمید تسلیم کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ عزیز ساتھیوں، میں سوچ رہا ہوں کہ آج الوداعی تقریب کے الوداعی خطاب میں کیا کہوں، کس سے کہوں اور کس طرح کہوں۔ مجھ میں اظہار جرأت ہے اور نہ اظہار شوق کا سلیقہ، اور پھر شوق و غم کے ملے جلے جذبات کو الفاظ کے آئینے میں اتارنا تو یوں بھی انتہائی دشوار ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس مقام پر گویائی کے قرینے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اظہار کی جرأتیں دم توڑ دیتی ہیں، لیکن جب کبھی بھی سانس پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ اپنے ظرف کے مطابق کوئی نہ کوئی آواز ضرور نکالتا ہے۔ آج جب ہمارے دل و نظر کی تاروں کو چھیڑا گیا تو خوشی کے نغمے پھوٹے اور چیخوں سے مشابہ سرے بھی، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے اور آنکھوں میں آنسو، اشک غم کی علامت ہوا کرتے ہیں اور تبسم خوشی کا ثبوت۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ صدف کی قدر و قیمت موتی کے دم سے وابستہ ہے۔ آج ہماری آنکھوں میں جو سچے موتی جھلملا رہے ہیں ان کو کوئی صاحب دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ بتا رہا ہے چہروں پہ یہ ضبط کا عالم، بتا رہا ہے چہروں پہ یہ ضبط کا عالم، دل میں درد کا طوفان رکا ہوا ہے کوئی۔ بہرحال ہماری کیفیت بانسری سے ملتی جلتی ہے، اس کے سینے میں چھید ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی گاتی ہے، اس لیے میں رو رو کر آپ کو رلانا نہیں چاہتا۔ ہم حصول تعلیم جیسے عظیم مقصد کے لیے چاروں نہ چار ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر میں شاعر ہوتا تو ماہی پہ آپ کا نقشہ کھینچتا یا خوشبو پھولوں سے اڑی جا رہی ہے سے کام چلاتا، لیکن میں ایک طالب علم ہوں تو اس لیے اتنا ہی کہوں گا کہ چمنستان مکتب کے گلہائے رنگ رنگ مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ حلقہ مکتب جو بہاروں کا نشیمن ہوا کرتا تھا آج فضاؤں کا مسکن بن گیا ہے۔ میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پورنم، میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پورنم، کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے۔ فضاؤں کی افسردگی اور گلشن کی پرمدگی سے ظاہر ہوتا ہے آج گلاب کی پتیاں ادھر ادھر بکھرنے والی ہیں اور کچھ مانوس چہرے آنکھوں سے جدا اجل ہونے والے ہیں۔ ادھر لذت غم کا شوق آپ کو کشاکش آن سے دور لیا جا رہا ہے، اور ادھر احساس جدائی کے بھگولے متقاضی ہے کہ آپ کو جانے نہ دیا جائے۔ جناب صد یہ جھکی نگاہیں جانے کتنی معصوم تمناؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، یہ مغموم اور زد چہرے رنج و غم پر مبنی جذبات اور احساسات کی غمازی کر رہے ہیں۔ جدائی کے کربناک لمحات کے باعث ہمارے ہونٹوں سے خوشوں کے تبسم چھن گیا ہے اور ہمارے قحطوں کی شوخیاں مند پڑ گئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دھواں نہ اٹھے دل بھی جلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دھواں نہ اٹھے دل بھی جلے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کاش کوئی شکل شناس ہمارے اس کرب و علم کی گہرائیوں کو جان سکتا۔ کیا ہوا مجھ میں اگر جرأت اظہار نہیں ہے، کیا ہوا اگر مجھ میں جرأت اظہار نہیں ہے، آپ نظروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں۔ آخر میں بچھڑنے والے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ ہماری یہ چاہتے کبھی کم نہ ہوگی، جب آؤ گے تو دیدہ دل کو فرش راہ پاؤ گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ہماری کردہ اور نہ کردہ، آخر میں میری دعا ہے کہ آپ علم و فن کے بحر بیکراں سے وہ جواہر طاہرہ حاصل کریں جو آپ کے مستقبل کی شادمانیوں کا باعث بنے۔ خدا کرے آپ نیلنگ و آکاش پر کواکب کے مانند ہمیشہ تابندہ صدا کلیوں کی طرح شگفتہ رہیں۔ ناصر کاظمی کے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خیر تجھے تو جانا ہی تھا، خیر تجھے تو جانا ہی تھا، جان بھی تیرے ساتھ چلی۔ اللہ حافظ۔